بعض قوموں کا حشر اس طرح کریں گے کہ وہ موتیوں کے منبروں پر سیر و تفریح کر رہے ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہوں گے کہ کون سی بڑی ہستیاں ہیں، کون لوگ ہیں جن کو اتنے درجات ملے ہیں۔ ایک صحابی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جائیں کہ کیا ہوتا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف جگہوں سے، مختلف مقامات سے، مختلف محلوں سے چل کر آئے ہوئے اللہ کے ذکر کے لیے، دین کے فکر کے لیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے، دین کے فکر کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ان کا مقصود صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ ایسی مبارک مجالس ہیں، یہ ایسی مبارک مجالس ہیں کہ جب یہ مجالس برخاست ہوتی ہیں تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تمہیں 2 انعامات مل گئے، 2 انعامات مل گئے، تو یہ کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، اور جتنے تم نے گناہ کیے تھے ان گناہوں کو نیکی میں مبدل کر دیا گیا۔ یہ میری تیری بات نہیں ہے، یہ اخبار کی خبریں نہیں ہیں، یہ میڈیا کی خبریں نہیں ہیں، یہ اللہ رسول کی خبریں، اللہ رسول کی خبریں، جس کی تائید قرآن پاک میں پہلے سپارے میں پہلی آیت میں ہو گئی۔ اللہ رتی بھر کا شک و شبہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ رتی بھر کا شک و شبہ، لا ریب فیہ۔ یہ اللہ اور رسول کا فرمان جو ہے وہ حق اور سچ ہے، رتی بھر کا بھی شک نہیں ہے، کنفرمیشن آ گئی۔ تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ پاک نے انعامات دے دیے، ہاں یہ دے دیے، آپ کو مبارک ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر چیز کی قیمت لگتی ہے اس کی صفات کی بنیاد پر۔ ابھی ہر چیز کی، بھائی ادھر متوجہ ہوں، ہر چیز کی قیمت لگتی ہے اس کی صفات پر بنا کر۔ جنس ہوتی ایک ہی، چیز ایک ہی ہوتی ہے، چیز ایک ہی ہوتی ہے، لیکن صفات کی بنیاد پر کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ سڑکوں پر پڑے ہوئے روڑے پتھر، ان کو کون پوچھتا ہے؟ کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ عام پتھر جو پڑے ہیں سڑکوں کے اوپر، کوئی قیمت نہیں۔ اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں پہاڑوں میں، ان پہ جو ہے محنت کی جاتی ہے، ان پہ ان کی رگڑائی ہوتی ہے، ایسی رگڑائی ہوتی ہے، ایسی رگڑائی ہوتی ہے کہ چمک جاتے ہیں اور اس کی قیمت لگتی ہے۔ ماربل کے ہوتے ہیں، ٹائلز وغیرہ، ہاں جی ٹائلز ہوتے ہیں، چوکدار پتھر، 1100 روپے، 1000، 2000 روپے اس کی قیمت آتی ہے، اتنی قیمت کی نہیں، پتھر ہی ہے، قیمت ہے۔ ایک پتھر ایسا ہے، ہاں جی، اور بھی اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے، ہیرے جوہرات۔ کوہ نور کا ہیرا بڑا مشہور ہے، کوہ نور کا ہیرا، بہت ہیرا، یہ پتھر ہی ہے نا وہ بھی۔ اور ایک پتھر ایسا ہے کہ ساری دنیا ٹوٹ پڑتی ہے بوسہ لینے کے لیے، حجر اسود ہے، پتھر ہی ہے نا بھائی، کیا سمجھے؟ صفات کی بنیاد پر وہ چیز کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ اب حضرت انسان ہے، اللہ پاک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہت حسین اور خوبصورت بنا۔ اب انسان ہے، اب بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس انسانیت سے اتنے گر جاتے ہیں کہ حیوانیت درندے کی شکل اختیار کرتے ہیں، ہے انسانی ہے، ہاں جی ہے انسانی ہے۔ اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں ان پہ ایسی محنت کرتے ہیں، ایسے مجاہدہ کرتے ہیں، کرتے ہیں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اعلیٰ مقامات تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابو جہل، اللہ پر رنگ کا گورا چٹا، اور جناب سردار، اور اس کی ایک مقامی دنیا کی لائن سے اس کی بڑا مقام تھا ابو جہل، لیکن جو ہے صفات والا نہیں تھا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اتنی محنت کی، کئی دفعہ اس پر چل کے گئے لیکن نہیں مانا، صفات والا نہیں تھا، صفات والا نہیں تھا، ہاں جی۔
اور ابو جہل اب جناب جب جو معاذ اور معوذ نے جب اس کو جب جا رہا تھا گھوڑے پر اور اس کو گرا دیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی نے جب اس کا سر کاٹنے لگے نا گلے سے سر کاٹنے لگے تو کہنے لگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی تک نیچے سے میرا سر کاٹنا، نیچے سے میرا گردن کاٹنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سردار کا سر ہے، سردار کا سر ہے، سچا ہے۔ ابو جہل نام تھا اس کا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فرعون، میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا گھاٹا نکلا، بڑا گھاٹا نکلا میرا فرعون۔ ابو جہل صفات والا نہیں تھا، مار کھایا، صفات ذلیل ہو گیا۔ اور اس کے برعکس حضرت بلال رضی اللہ عنہ صفات والے تھے، اللہ اکبر، صفات میں اتنے آگے بڑھے، اتنے آگے بڑھے، اتنے آگے بڑھے کہ جنت میں جو ہے جی جناب سب سے پہلے قدم جو پڑے گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صفات، صفات۔ کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام جو ہے ابو جہل نہیں رکھے گا، کوئی بھی۔ بلال اکثر فخر محسوس کرتے ہیں، محمد بلال، بلال مسجد، بلال، صفات والے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ اکبر، فرعون، اور فرعون کتنا غٹا تھا جی۔ موسیٰ کئی معجزے دیکھے اس نے، کئی معجزے دیکھے۔ موسیٰ یہ عذاب ڈال دے میں بنی اسرائیل کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اتنے معجزے دیکھے، اتنے دیکھے، لیکن صفات والا نہیں تھا۔ خدا کے دعویٰ انا ربکم الاعلی، ارے اتنا مغرور، اتنا جی کہ انا خدائی کا دعویٰ انا ربکم الاعلی کا، اللہ دل اوتاد دیکھوں والا، صفات والا نہیں تھا فرعون جی۔ اور 9ویں سپارے میں آیا ہے، ہم تیری لاش کو قیامت تک محفوظ رکھیں گے تاکہ آتی دنیا تک کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ابھی اس کی لاش موجود ہے میوزیم مصر میں جو ہے، قاہرہ میں اس کے لاش رکھی ہوئی ہے، لوگ جاتے دیکھتے ہیں۔ صفات والا نہیں تھا۔ اس کے برعکس اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ایسے صفات والی تھیں کہ ایسی صفات والی تھیں کہ فرعون کہتا تو بعض آ جا، میں تجھے بہت تکلیف دوں گا، بہت ستاؤں گا، بہت تجھے مانوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، جو مرضی کر لے۔ میں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا موسیٰ کے رب کو، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں تیری نہیں مانتی، میں تجھے رب نہیں مانتی۔ اللہ، پھر اس نے کیا کیا جناب، تختے پر لٹا کر میکھیں جسم پہ میکھیں لگائی اور خون کے فوارے نکلے۔ کہنا آسان ہوتا ہے، جب ایمان یقین جب گھر کر جاتا ہے تو نکلتا نہیں۔ چائے کی پیالی میں 2 چمچ چینی کی ڈال دو، اس کو ہلاؤ اور تم چینی نکالنا چاہو تو نہیں نکال سکتے، وہ محلول ہو گئی۔ ان لوگ ایمان یقین ایسے طاقت ہے، محلول ہو گیا تھا، نکل نہیں سکتا تھا، خون کے فوارے نکلے۔ فرعون نے جو ہے جب جسم میں گاڑی ان کے خون کے فوارے آئے، تکلیف ہوئی۔ اور اللہ پاک سے فریاد کیا، سورہ تحریم میں آتا ہے کہ اے اللہ مجھے فرعون کی ظلم سے، تکالیف سے مجھے نجات دلا اور اپنے گھر کے ساتھ میرا گھر بنانا۔ اللہ پاک نے جناب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا گھر کا کون سا گھر ہے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اور اسی میں وہ جو ہے آپ کو بیوی بنا دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے خدیجہ اب تم جنت میں جا رہی ہو، اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ ارے کیا پہلی پہ شادی تو میری آپ ساتھ ہوئی ہے، میری سوکن کہاں سے گئی؟ خدیجہ کیا ان کی بیوی آسیہ نے وہ قربانی دی ہے، وہ قربانی دی ہے، وہ اللہ کی وہ شہدائی تھی جی کہ اللہ نے اس کو جو اس کی فریاد کو سن لیا۔ اور قرآن پاک میں اس کا ذکر سورہ تحریم کے آخری رکوع میں آخری الفاظ اس کی سطر میں اس کا ذکر ہے جی، اور اس کو اس کی فریاد سن لی
تو اللہ پاک نے اپنے گھر کے سرکا اس نے کہا کہ اے اللہ اپنے گھر کے ساتھ میرا گھر بنا رہا، تو ظاہر ہے جب میرے گھر آپ اللہ کے گھر کے ساتھ تو میرا گھر ہوگا، اور اس کو میرے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، صفات ہر چیز کی قیمت رکھتی ہے، صفات ہے، اسی طریقے سے اعمال ہیں۔ اب اللہ پاک نے جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بڑا حسین اور خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت بنایا۔ لقد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ کو، 4 انجیر والتین والزیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ شہر کی قسمیں کھا کے۔ اللہ کو کیا ضرورت قسم کھانے کی؟ کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے، اسٹریس کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ 4 چیزوں کی قسم کھا کے ہم نے انسان کو بڑا حسین اور خوبصورت بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، وہاں سے صدر بنا پایا تیار کرنے والا، ہر چیز کو اللہ پاک نے کن فیکون سے، لیکن حضرت انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی۔ اب حضرت انسان کا دیکھیے، اگر انسان صفات والا ہو تو پھر وہ جو ہے وہ اپنی کامیابی پہ ہو جائے گا، اور اگر صفات والا نہیں ہے تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ہم اس کو بہت ہی نیچے، چاروں سے نیچے ڈال دیا۔ مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے، ان پہ بے شمار حساب دیں۔ اب اسفل سافلین، جو انسان جو ہے اپنے صفات پہ نہیں ہوگا، وہ جانور سے بدتر چلا گیا۔ ارے جانور کتا جو ہے، اللہ اصحاب صاحب کا کتا، وہ جنت میں جائے گا، وہ کہے گا ارے انسان تم نے تو اشرف المخلوق بنایا تھا، تم کیسے جہنم میں جا رہے ہو؟ مالک جو ہے مجھے کتا تانا دے گا، انسان تانا دے گا، تم کیسے جہنم میں جا رہے ہو؟ مالک جب مجھے ایک ٹکڑا دیتا تھا روٹی کا، میں اس کا طواف کرتا تھا، اس کے ڈیرے کا طواف کرتا تھا، تم کیسے جا رہے ہو؟ تم نہ اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی تھی، اتنی نعمتیں کھا لی، تم کیسے جہنم میں جا رہے ہو؟ اور کہیں گے ہم اللہ کے نافرمان تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ جانور تانا دے گا، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جو لوگ دین پہ نہیں چلیں گے، اللہ پاک کے احکامات، نبی پاک کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، وہ ان کو جانوروں سے بدتر ہے۔ کتا گالی، لیکن کتا کہے گا افسر صاحب کا کتا جو ہے وہ جنت میں جائے گا، عزیر علیہ السلام کا گدھا، اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ ارے تم مجھے گدھا 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 کہتے تھے، ارے انسان تم کیسے جہنم میں جا رہے ہو؟ کہ ہم اللہ اور رسول کی نہیں مانتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے، مجھے تم لوگ گالی دیتے تھے، تانا دیتے تھے، گدھا گدھا گدھا، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ تمہیں اللہ پاک نے نعمتیں دی، عقل دیا، شعور دیا، انبیاء علیہ السلام تمہارے پاس آئے، تم کیسے جا رہے ہو؟ تم کیسے جہنم میں جا رہے ہو؟ تو بھائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ تو انسان جو ہے، انسان جو ہر چیز کی صفات رکھتی ہے، صفات سے وہ چیز کہیں سے کہیں بڑھ جاتی ہے۔ اب اسی طریقے سے اعمال ہیں، اعمال نیک اعمال ہیں، نماز بھی جو ہے اچھی اعمال ہے، ذکر ہے، جہاد ہے، حج ہے، رمضان شریف، یہ سب اعمال ہیں، اعمال ہیں۔ اعمال میں کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ اللہ پاک نے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی، سب سے بڑھ کر پوچھو مت۔ آج صاحب رحمۃ اللہ کرسی سے اچھلتے، اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو مخلوق کو اللہ کی طرف بلا؟ سب سے اعمال یہ ہے، دعوت کا کام، دعوت جو ہے سب احسن عمل، اعمال، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہ سب ہے، لیکن اس سے بڑھ کے کون سا عمل ہے؟ دعوت کا کام، دعوت کا کام، دعوت کیا ام الحسنات ہے، دعوت کیا ہے؟ ام الحسنات، دعوت نہیں چلے گی ام الخبائث۔ آج معاشرہ کیوں پریشان ہے؟ آج کیوں دعوت نہ ہونے کی وجہ سے؟ اچھا صاحب ہم پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ مجھے بتائیے تبلیغ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب کیا چیز ہے؟
یہ دعوت کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے، ام الحسنات ہے۔ یہ 5 جو ہے اسلام کے ارکان، کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ستون ہیں، پلرز ہیں، پلرز۔ ان ستونوں کو قائم کرنے کے لیے کوئی زمین چاہیے، کوئی پلاٹ چاہیے، کوئی سرفر چاہیے۔ اگر زمین پلاٹ نہیں تو ستون گر جائیں گے۔ یہ ستون کو قائم کرنے کے لیے نیچے زمین چاہیے نا۔ تو اسی طریقے سے دین کی محنت، دعوت تبلیغ کا کام جو ہے یہ سر پہ زمین ہے۔ جب زمین نہیں ہے تو ستون گر جائیں گے۔ کلمہ توحید کا ستون گر گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوں اور اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اس کا ایک دوست جاتا ہے دکاندار، ارشد یار چلو یار اذان ہو گئی بھائی، اثر کی اذان ہو گئی، چلو تم کیا کر رہے ہو؟ ہاں چلو نماز کے لیے چلو۔ یار چھوڑ یار میں کیا کروں، گاہک پھنسا ہوا ہوں، اگر میں چلا گیا تو چلے جائے گی۔ یعنی نماز نہ پڑھ کے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے ہاں جی اللہ رازق نہیں ہے، دکان میری رازق ہے۔ کل اثر کے بیان میں بتا رہے تھے، جو چیز جو ہے جس چیز کو تم وہ تمہاری رازق شرک تک بتا رہے تھے۔ دکان میں نماز نہ پڑھ کے وہ ظاہر کر رہا ہے، تو کلمہ توحید کا ستون گر گیا۔ کلمہ توحید کا ستون گر گیا، نماز کا ستون گر گیا، 90% مسلمان ستون گر گیا۔ رمضان شریف کا ستون گر گیا، کتنے لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ حج کا ستون گر گیا، زکوٰۃ کا ستون گر گیا۔ کیوں گر گیا؟ دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے، دعوت تبلیغ کا کام نہ ہونے، دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری پیدا ہو گئی یہ ساری چیزیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی بتا دیا ہے، اور دین کی محنت، دین تو سب تھوڑا بہت ہے، لیکن دین کی محنت کو امت ایسی بھولی کہ یہ بھی بھولے کہ میں بھولی بھی ہوں۔ جس چیز کی محنت نہیں ہوتی وہ چیز جو ہے ناپید ہو جاتی ہے۔ موٹی بات ہے۔ اب زمیندار طبقہ جو ہے زمین پر محنت نہیں کرے گا تو زمینیں رفتہ بنجر ہو جائے گی، غیر آباد ہو جائے گی، اجڑ جائیں گی، پھر رفتہ اس میں کاٹنے جھاڑ جھنکار پیدا ہوں گے، پھر رفتہ اس میں سے بیلے سوراخیں پیدا ہوں گی، پھر رفتہ چوہے نکل آئیں گے، پھر اس رفتہ سانپ نکل آئیں گے۔ کیوں؟ زمیندار طبقے نے زمین پر محنت نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ نتائج نکلے۔ اگر وہ زمیندار طبقہ زمین پر محنت کرے گا، اس میں اناج آئے گا، گندم آئے گی، چاول آئیں گے، فروٹ آئے گا، باغات میں محنت کرے پھل آئیں گے، فروٹ آئیں گے، پہاڑوں پر محنت کریں گے، معدنیات نکلے گی، قیمتی دھاتیں برآمد ہوں گی، محنت ہے ہاں جی، اور اس کے نتائج ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم عزیز دوستو، حضرت اللہ پاک نے حضرت انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، تم کو مٹی سے بنایا ہے ہاں جی۔ جب مردے کو جو ہے ہاں جی جب ڈھیری بناتے ہیں، دفن کرتے ہیں نا، اس میں مٹی ڈالتے ہیں، جب قبر پہ ڈھیری بناتے ہیں ایک ہاتھ میں مٹی پکڑتے ہیں، پھر یہ پڑھتے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ فِيهَا نُعِيدُكُمْ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یہ پڑھ کے مٹی پھینک دیا قبر کے اوپر، اور یہ کہا جاتا ہے تو مٹی سے بنا پیدا ہوا ہے، مٹی میں جائے گا اور مٹی میں سے نکالا جائے گا۔ اس ماٹی کے پتلے پر دین کی محنت نہیں ہوگی تو وہی ہوگا جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ ماٹی کے پتلے پر مٹی بنے نا، اس میں دین کی محنت نہیں ہوگی تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ اللہ، وہ جہالت، وہ مسلمانوں کے پستی کے علاج میں پڑھ رہے تھے تعلیم میں، ساری چیزیں بے حیائی، بے دینی، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا ہے، اسی میں محنت ہوگا تو انسان درندہ بن جائے گا۔ ارے بھائی، ایک سانپ جو ہے ایک آدمی کو کاٹے گا نا، ایک سانپ جو ہے ایک ہی آدمی کو ڈسے گا نا ہاں جی، سانپ جو موذی جانور زمینوں سے نکلے گا۔ اگر انسان بگڑ جائے گا، انسان بگڑ جائے گا، درندگی اور حیوانیت اور جو کیا کچھ آئے گی تو یہ ہزاروں آدمی کی جان لے گا۔ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے، ایک بم لگ دیتا ہے، چھوٹا سا بم، ہزاروں آدمی نقمہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ تقریب کا جسے کہتے ہیں نا، جب انسان جب بگڑے گا تو یہ ایسے ہی حالات آئیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں۔
تو میرے محترم بزرگ دوستوں، اگر اسی انسانیت پر، انسانیت پر دین کی محنت ہوگی، انسانیت چمکے گی، انسانیت چمکے گی، سارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، عدلیہ کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ان کی زرہ گم ہو گئی، ایک جا رہے تھے یہودی کی دکان پر، جناب وہ دیکھا تو وہ ان کی درار رکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا بھائی تو زرہ میری ہے، تمہارے پاس کیسی ہے؟ کہ کہا جی آپ کی کہاں؟ یہ میری ہے۔ بات لمبی ہو گئی، چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ قاضی کے پاس گئے، وہ شورا قاضی تو کھڑے اٹھ کے کھڑا ہو گیا آپ کی اس اکرام میں، امیر المومنین آپ کیسے تشریف لائے؟ مجھے بلا دی، کیا معاملہ ہے مجھے بتا تو صحیح۔ ارے ایک چھوٹا سا معاملہ، اس کا فیصلہ کر دو۔ اللہ کہ کیا جی؟ یہ زرہ جو ہے یہ میری ہے، یہودی کی دکان پہ میں نے دیکھی ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا نہیں میری زرہ ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ تھا امیر المومنین کو گواہ پیش کیجیے، یہ میرے دو بیٹے ہیں، شباب الجنہ امام حسین شباب الجنہ، یہ میرے بیٹے، کہ ہم نے آپ ہی سے سیکھا۔ قاضی کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں تسلیم ہوتی، تو غلام اس کی بھی تسلیم نہیں ہوتی، تو پھر میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ بالآخر شورا قاضی نے وہ اس کے فیصلہ یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب یہودی نے دیکھا او امیر المومنین میں جھوٹا، ہاں جی، اور پیروں میں گر گیا، مسلمان ہو گیا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ انہیں کی آدھی کی زرہ ہے۔ آپ تو امیر حضرت علی صلی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اس کو تحفے کے طور پر دے دیا، اور کچھ اور بھی اکرام کے طور پر پیسے دے دیے اس کو۔ یہ عدلیہ کا نظام چمکے گا، انسانیت چمکے گی جب دین کی محنت ہوگی۔ جب دین کی محنت نہیں ہوگی تو یہی ہوگا جو کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، محنت کیا ہے؟ تو مسجد میں وہی محنت، اسی نہج پر محنت کرنا ہے، اسی نہج پر محنت کرنا ہے جس نہج پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، صحابہ کرام نے محنت کی۔ وہ مسجد، وہ اعمال، دین کی محنت کے اعمال کیا ہے؟ دعوت، ذکر، عبادت، تلاوت، تسبیحات، تعلیم و تعلم اور خدمت، یہ چار اعمال ہیں، چار اعمال ہیں۔ ہر عمل کا نور ہے، دعوت کا نور ہے، ذکر عبادت کا نور ہے، تعلیم و تعلم کا نور ہے، خدمت، حسن سلوک سے، پیش اخلاق سے، یہ کا نور ہے۔ دعوت کے نور میں انبیاء علیہ السلام کا نور چھپا ہوا ہے۔ اگر یہ چار نور، یہ اعمال، ہمارے بزرگ کہتے ہیں نظام الاوقات بنا کے کام یہ اعمال کرنے باقاعدگی سے کریں گے۔ یہ اعمال کیا ہے؟ یہ روشنی، پیٹرول ہے، پیٹرول۔ گاڑی کہاں ہے؟ گاڑی کہاں ہے؟ پیٹرول گاڑی میں ڈالیں، گاڑی کہاں ہے بھائی؟ مسجد کے 5 اعمال جو ہیں یہ گاڑی ہے، گاڑی ہے۔ روزہ رات کا مشورہ ہو رہا ہو، جی، تعلیم ہو رہی ہو، مسجد کی تعلیم، گھروں کی تعلیم ہو رہی ہو، گشت ہو رہا ہو، بیرون گشت ہو رہا ہو، جی، اول تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں 24 گھنٹے مسجد کو کھلا رکھو، حاجی صاحب 24 گھنٹے مسجد کو کھلا رکھو، آخری اس میں کا 2.5 گھنٹے مسجد کو دو، جی، اور تعین کر کے سرزو لگاؤ، ہر پرانا 10 آدمی کو، نئے 10 آدمی کو لے کے جائے۔ یہ مسجد کے اعمال ہیں۔ جب مسجد کے اعمال چالو ہوں گے اور یہ گاڑی ہے اور پیٹرول آپ کے پاس ہے، 4 اعمال آپ کر رہے ہیں، دعوت، ذکر، عبادت، تلاوت، تسبیح، تعلیم، تعلم، خدمت، یہ اعمال آپ کر رہے ہیں، یہ پیٹرول ہے۔ اب گاڑی، مسجد کے اعمال بھی ہو رہے ہیں، آپ کے مسجد میں 5 اعمال بھی ہو رہے ہیں، اصول کے ساتھ، مقصد کے اصول کے ساتھ۔ جب پیٹرول گاڑی میں ڈالیں گے تو پرواز ہوگی، ساری دنیا میں دین پھیلے گا، پرواز ہو جائے گی، پرواز ہمارے حضرات۔ یہی آج جو سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ مسجد پر کام کو کھڑا کرو، 5 اعمال مسجد کے جو ہے، اس کو بنیاد بناؤ۔ ارے یار عجیب بات ہے، آپ حضرات جو نکلے ہیں، جی، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، آپ محنت کریں نا، ابھی کام کر کے ابھی رات کو جو کارگزاری سنا رہے تھے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، کام کر کے گزارے نا، کتنی محنت کی، جماعتیں نکالیں، یہ کیا وہ کیا، رات دن لگے رہے، اس کے پاس جا، اس کے پاس جا،
محنت کیجیے نا, چلے کی جماعت نکالی ہوئی تو آپ نے محنت کی ہے نا. ہاں آپ نکلے ہوئے ہیں, آپ جہاں جہاں آپ کی تشکیلیں ہوئی ہیں آپ نے وہاں محنت کی. اب اس کے بعد کوئی چیز لگا کے جا رہا ہے, کوئی 4 مہینے لگا کے جا رہا ہے, کوئی سال لگا کے جا رہا ہے, جب مقام پہ جاتے ہیں تو وہی 0 میٹر وہی حالات. ارے بھائی جو محنت تم وہاں کر رہے ہو, تشکیل میں کر رہے ہو, وہی محنت اپنے مقام پر کریں گے تو کیا فضا بن جائے گی, فضا بن جائے گی, فضا. ہاں بات یہی ہے. ہاں جی فضا 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 بنانا ہے. یہ 5 اعمال فضا بناتے ایسا بنواتے تھے ہم مقیمین کو کہ گرین ٹاؤن, اللہ اکبر, گرین ٹاؤن کی مسجد ہے رحمانیہ مسجد لاہور میں, وہاں جماعتیں بیٹھتے تھے. جا کے دیکھو وہاں جا کے کام سیکھو, کہ لگے وہاں جا کے کام سیکھو. وہاں جا کے کیا 5 اعمال ہو رہے ہیں. جو نصرتیں ہم نے لائبریری میں دیکھی ہیں وہ اس مسجد میں ہے. اور ایسا انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے, تو ایسے برکت پیسے ختم نہیں ہوتے, دعوتیں دے رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے, 5 اعمال کو زندہ کر رہے ہیں. 5 اعمال. اب کراچی میں ایک کارگزاری تھی کہ وہاں جناب ایک مسجد تھی بستی میں, وہ وہاں اعمال ہو رہے ہیں. 24 گھنٹے مسجد کو 24 گھنٹے مسجد کو کھلا رکھتے تھے. آپ پوچھیں کہ 24 گھنٹے, ارے بھائی ذرا بھائی کتنے آدمی, تم کتنا ٹائم دو گے؟ بھائی میں جو ہے 2 گھنٹے. اچھا تم کتنا ٹائم دو گے؟ میں 4 گھنٹے. تم کتنا ٹائم دو گے؟ آدھا گھنٹہ. تم کتنا ٹائم دو گے؟ 10 منٹ. سب لوگوں کے ٹائم کو جمع کر دیا اور سب کی تشکیلیں کر دی. اتنے بجے تک مسجد کی صفائی کرنی, اتنے بجے سے یہ کام کرنا, یہ کام کرنا, یہ کام کرنا, 24 گھنٹے. ہاں مسجد کھلی رہتی تھی. اور جو برکات آپ پرائیویٹ کے مرکز میں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ مسجد کی 5 اعمال کریں گے اصولوں کے ساتھ تو وہی برکات آپ کے مسجد میں آئیں گی, فضا بن جائے گی. کراچی کے کارگزاری ہے بستی میں جو ہے وہ 24 گھنٹے مسجد کھلی رہتی تھی. رات کے 11 بجے 10 بجے ان کو اطلاع ملے گی ہم بستی میں فوتگی ہوئی, مر گئی. نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جو کہ لاش آئی کافی دیر سے آئی, غریب لوگ تھے بیچارے, اس میں سے بو بھی آنے لگی. تو ساتھی جو مسجد میں کام کر رہے تھے رات کو, ان کو پتہ چلا تو وہ جناب گئے, راؤ جی ہم اپنے بھائی کو غسل دیتے ہیں. اور جناب وہ انہوں نے جناب ناک پہ کپڑا باندھ کے یہ کر کے غسل دیا, اور خود اپنے پیسوں سے, غریب لوگ تھے وہ, پیسوں سے کفن لایا, خوشبو لگائی, یہ کیا وہ کیا, رات قبر بھی کھلوائی, اور پھر اس کے بعد اس کو دفنایا. اور صبح کو تمام بستی والوں کی دیگیں پکائی, ان کی ضیافت کی, اور تھوڑا سا بیان کیا, سارے لوگ اللہ کے راستے میں نکل گئے. ارے اپنے رشتے دار کام نہیں آئے, ہم ان کو وہاں بھی نہیں ہے, اللہ کے فرشتے ہیں, ان کی بات سنو, دین پھیلائے اکرام سے. دیکھو بھائی بات اصل یہ ہے کہ 25% 25% عبادات ہیں, آپ کے اپنے معاملات ہیں, انفرادی اعمال. 75% دین جو ہے وہ معاملات کا دین ہے. ارے معاملات کا تم چیزیں لگا رہے ہو, سب کچھ لگا رہے ہو, بیٹیوں کو حصے دے رہے ہو, بہنوں کو حصے دے رہے ہو, وراثت کس سے دے رہے ہو؟ معاملات کا دین اصل چیز ہے, معاملات کا دین ہے. انڈیا میں جو ہے اللہ اکبر, تقسیم سے پہلے ہندوستان میں جو ہے ایک پلاٹ تھا, پلاٹ پر تنازع ہو گیا. ہندو کہیں کہ جی یہ ہمارا پلاٹ ہے, ہم مندر بنائیں گے. مسلمان کہنے لگے نہیں یہ ہمارا پلاٹ ہے, ہم یہاں مسجد بنائیں گے. معاملہ بڑا بڑھ گیا, عدالت میں کیس. انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت, انگریز تھے, وہ جج جو تھا وہ انگریز تھا. تو دونوں پارٹیز پیش ہوئی, گواہ طلب کیا, گواہ لو بتاؤ کس کا پلاٹ ہے. وہ ہندو کہنے لگے کہ جی یہ مسلمان کے ایک بزرگ ہیں, اگر وہ گواہی دے دیں گے نا تو ہمیں تسلیم ہے. مسلمان پارٹیوں سے جو تھی ان سے پوچھا کیا کہتے تم, ہاں جی ٹھیک ہے, جو ہمارے بزرگ کہتے کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ بزرگ تھے, نیک تھے, اللہ والے تھے, ان کے پاس گئے کہ جی وہ ایسا معاملہ ہے, فساد کا معاملہ ہے, خون خرابہ ہوگا, چلیں آپ گواہی دیے کس کا پلاٹ ہے. ہندو بھی گئے, مسلمان بھی گئے. میں نے قسم کھائی ہے انگریز کی شکل نہیں دیکھا, میں نے قسم کھائی ہے کہ انگریز کی میں شکل نہیں دیکھوں, میں نہیں جاتا اس کے پاس.
میں اس کا شکل نہیں دیتا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہود نصارہ گلا خال والا تو پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی بات، جب جھکا تو خیر کی آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. ہاں جی، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لباس، ہمارا شکل، ہمارے معاشرت، ہم نبی کو پڑھتے ہیں اور معاشرت نبی کی دشمنوں کی اختیار کی ہوئی. عید میلاد النبی مناؤ، باری پر مناؤ، پر ارے منانا نہیں اپنانا ہے، منانا نہیں اپنانا ہے. جی، انہوں نے کہا قسم کھائی کہ میں اس انگریز بدماش کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. تو جا کے انہوں نے کہا جو جج صاحب کو کہا کہ وہ تو نہیں آپ کی شکل دیکھا، وہ تیار نہیں ہے گواہی دینے کے لیے. اچھا، انہوں نے کہا ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میری شکل نہ دیکھے، وہ دروازے کے طرف پیٹ کریں اور سامنے منہ کر کے یہ بتا دیں گے پلاٹ ہے کس کا، ہندوؤں کا ہے مسلمانوں کا ہے. بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا. وہ آئے جناب عدالت کے جو ان کا کمرہ تھا، اسے پشت کی اور سامنے اس کا منہ کر کے کہا یہ پلاٹ جو ہے یہ ہندوؤں کا پلاٹ ہے. یہ پلاٹ ہندوؤں کا پلاٹ ہے. اور جناب سارے مسلمانوں کے خلاف زندگی پتہ نہیں کیا کیا ان کو کرنا کہ یہ ایسا ہے. دیکھو یہاں مسجد بنتی، یہاں مدرسہ بنتا، دین کی خیریں بھر جاتی، یہ ہوتا وہ ہوگا، انہوں نے تو ہماری ڈاک کر دی، انہوں نے تباہ کر دیا. ہاں جی، اب وہ ہندو یہاں مندر بنائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا میں دیکھا ہندوؤں نے، وہ پارٹی ہندوؤں کی پارٹی نے دیکھا کہ بھئی یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہیں اور انہوں نے تو سچی بات کہی ہے. تو جناب وہ ان کے پاس بزرگوں کے پاس آئے کہ حضرت آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ پلاٹ ہم آپ کے نام کر دیتے ہیں، یہ پلاٹ آپ کو دے دیتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم نے دیکھا ہے آپ نے سچی دگائی دیا، ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو نے کہا میں لے کے کیا کروں؟ ہاں مجھے تو زندگی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، میں لے کے کیا کروں؟ میرے کس کام کا پلاٹ؟ کہ حضرت ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم مسلمان ہوتے ہیں. ہاں جی، سچا دین زندہ. اچھا چیز تو بھائی معاملات، آج معاملات کا جنازہ نکل گیا ہے، معاملات کا جنازہ نکل گیا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ انہی دنوں میں ایک گاؤں میں بڑا فساد ہو رہا تھا. ہندو جو ہے مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، آگ لگا رہے تھے مکانوں کی، اس کی. تو ایک مسلمان لوگوں نے جو جماعت کی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت ایسا معاملہ ہو رہا ہے، ہمارے تو بڑا جلا رہے ہیں، ہمیں نکال رہے ہیں وہاں سے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہندو لوگ جو ہے فساد ہو رہا ہے، تو کوئی آدمی بھیجیں ان کو سمجھائیں، کچھ کرے، کوئی دعا کرے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو ہے خانسامہ جو مطبخ میں جو کام کرتے ان کو بھیجا، بزرگ کو. وہ گئے جناب، ٹرین میں سفر ہو رہے تھے، بڑا رش تھا. وہاں پر ایک جو عورت تھی، وہ ہندو عورت تھی، اور اس کے بعد ایک بچہ تھا، وہ بیچاری کھڑی ہوئی، رش تھا. یہ وہاں سے اٹھے، اس کو بیٹا تم یہاں بیٹھ جاؤ میں کراتا ہوں. وہ جناب صاحب کھڑے رہے رش میں. اب پھر وہ بچہ رونے لگا. تو بیٹی کیوں بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہ جی وہ بھوک لگی ہے، دودھ نہیں ہے میرے پاس. اچھا اگر اسٹیشن آتا ہے میں دودھ جاتا ہوں. اسٹیشن اگر آیا تو وہاں سے جب بھاگ دوڑ کے دودھ اس کے لیے لا کے اس کو پلایا، اس کو دے دیا. اور جناب اسٹیشن آ گیا جہاں اترنا تھا، وہیں وہ عورت بھی وہیں اتری، لڑکی، اور یہ بزرگ بھی وہیں اتری اسٹیشن جہاں اترنا تھا. تو ان کا اس کا باپ بڑا چیئرمین تھا وہاں کا، ان کے کمیٹی کا. وہ گاڑی لے کے آیا، اپنی بیٹی کو بٹھایا. بیٹا بتاؤ کیسے سفر ہوا؟ ابا جی کیا بتاؤں، یہ جو بزرگ جا رہے ہیں نا، انہوں نے تو بڑی خدمت کی میری، بہت خدمت کی، کھڑے رہے، جگہ دی انہوں نے مجھے، اور دودھ لا کے دیا بچے کو اگلے اسٹیشن سے. یہ اچھا چلے گئے. اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ پنچایت میں وہ پیش ہوئے مسلمانوں کی طرف سے. اس کا باپ تھا وہ چیئرمین، جو لڑکی کو گاڑی میں لے کے آیا تھا. اس باپ، ارے بزرگ آپ تو وہ نہیں تھے کل آپ نے میری بیٹی کے ساتھ ایسے کیا ہے؟ جی میں اچھا. اور انہوں نے جناب اس نے چیئرمین نے اعلان کر دیا ہندوؤں کو، خبردار اگر کسی نے کسی مسلمان کو تنگ کیا تو میں ان کو نکال دوں، باہر کر دوں گا، میں جس سے میں اس کا جنگ کروں گا، یہ کروں گا. اور سارے معاملات، اخلاق، معاملات، لین دین، آج اس کا فقدان ہے.
ہمارے شورا کے تھے یہاں کی عبدالی مسجد کے بھائی اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا شورا کے تھے عبدالی مسجد کی، تو جناب وہ پڑھاتے تھے، بہت بڑے اچھے ٹیچر تھے ایف جی کالج اسکول میں، فوجی ایف جی اسکول میں. تو یہاں کا جو کور کمانڈر تھا اس نے جناب وہ ہیڈ ماسٹر کو کہا کہ بھئی کوئی اچھا سا ٹیچر، محنتی ٹیچر دے، اچھا قابل ٹیچر ہو. اور یہ ان کا نام اس نے کہا کہ اچھا جی آپ کو ہم مہیا کریں گے. وہ ہیڈ ماسٹر نے ان کو بلایا کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی پر لگ گئی ہے، تم نے ان کے بچوں کو، جنرل صاحب کے بچوں کو پڑھانا ہے. میں تو یہ ٹائم اپنے مرکز کو دیا، اسد سے شاہ تک میں نہیں آ سکتا، یہ مرکز کو ٹائم دیا اسد سے شاہ تک. میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کروں گا، جیسے بزرگ پوچھائیں گے نوکری کرنی ہے نہیں کرنی، میں نہیں کرنی نوکری، نکال دیں بے شک. میں اپنے بزرگوں کے مشورے سے کام کروں گا. یہ اسد سے شاہ میں نے اللہ کو ٹائم دیا ہوا ہے. تو بزرگ آپ یہاں بات پیشی، عبدالرؤف صاحب تھے ہمارے بڑے بڑے شعرا کے جو تھے، اس عبدالرؤف صاحب بھی تھے. تو انہوں نے کہا بھائی کیا کر، مشورہ ہوا کہ ٹھیک ہے تم جنرل صاحب کے بچوں کو پڑھاؤ، یہ تمہاری تشکیل ہے، اثر سے جہاں تک تمہاری تشکیل ہے، اس کو پڑھاؤ، ان کے بچوں کو پڑھاؤ. انہوں نے ایک بڑا خوب ظاہر نیک آدمی تھے، بزرگ آدمی اللہ والے تھے، خوب محنت سے پڑھایا ہی کیا. ایک بنے کے بعد جب جناب وہ ایک ارذلی آیا سپاہی، اتنا بڑا لفافہ لے کے کہ یہ کیا ہے کہ یہ وہ فیس دی ہے جنرل صاحب نے آپ کی، 1 مہینہ ہو گیا نا فیس دی کہ میں نہیں دیتا. اچھا وہ آ کے واپس کر دے گا، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیتا. ارذلی جو تھا جنرل صاحب خود اٹھ کے آئے، بھائی کیا بات ہے آپ کی، تھوڑے پیسے ہیں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے، میں بلینک چیک دیتا ہوں، چیک بلینک جتنا کہو میں، جو آپ نے جہاں فشانی سے محنت سے میرے بچوں کو پڑھایا ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا. مجھے بات دراصل یہ نہیں ہے یہ فیس جو ہے نا میں اللہ سے فیس لوں گا. یہ اثر سے عشاء تک کے ٹائم جو ہے میں نے اپنے مرکز میں دیا ہوا تھا، مرکز والوں نے میری یہاں تشکیل کی ہے. ہاں جی، تو یہ ٹائم تو میں نے اللہ کو دیا ہوا ہے. میں یہ فیس تھوڑی ہے، میں تو اللہ سے دوں گا، یہ فیس میں اللہ سے لوں گا، آپ سے کیا لینا ہے فیس. وہ اتنا متاثر ہوا. اچھا تو ایسے کریں کہ ٹھیک آپ اپنا ٹائم وہیں دیں، مرکز میں دیں، اور میں کوئی دوسرا بندوبست کرتا ہوں. اور ان کے اخلاق سے اللہ اکبر اتنا وہ متاثر ہوا جنرل صاحب کہ یہاں اس پلاٹ میں یہاں شب جمعہ میں آتا، صبح ٹوپی اور سفید لباس پہن کے پیچھے بیٹھتا شب حج صبح جمعہ میں. اس کا دیکھے اور فوجی آتے تھے وہ پیانے لگے. یہ ہے اخلاق کا دین ہے. دین جو ہے اس کے 5 اعمال جو ہے 75% دین جو ہے اخلاق ہے، معاملات ہے، یہ کردار ہے. تو میرے عزیز دوستو، صدیوں سے یہ محنت جو ہے بھول گئے، ایسے بولے کہ یہ بھی بھولے ہیں کہ میں بھولا ہوں. حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے 3 صدی تک دین کی محنت ایسی محنت ہوئی کہ آج دنیا میں دین پھیل گیا، معاشرت بدل گئی، اسلامی لباس آ گیا، زبانیں ان کی عربی زبانیں آ گئی، سب کچھ مصر میں، لیبیا میں، نائجیریا، یہ سارا علاقہ، افغانستان، کہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع زمین پر جو ہے دین پھیل گیا. اگر ایک اور عمر پیدا ہوتے تو ساری دنیا میں دین پھیلتا. اب یہ جو ہے بر اعظم افریقہ جو ہے ہارون رشید کے زمانے میں سارا بر اعظم افریقہ 100% مسلمانوں کا تھا. جب دین کی محنت چھٹی، اب جماعتیں جاتی ہیں تو 5% مسلمان آئیں گے. مڈغاسر میں 5%. ارے مڈغاسر مدینۃ الاسرار تھا، اس کا نام مدینۃ الاسرار تھا. یہ فرانسیسی حکومت آئی اور انہوں نے جب ایسا قتل عام کیا کہ لوگ جنگلوں میں بھاگے. اب وہاں کی آبادی 10% ہے. جب دین کی محنت چھوٹے گی، محنت نہیں ہوگی تو یہ وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. ہاں جی، تو فرمانے لگے کہ پہلے 3 صدیوں تک دین پھیلتا گیا، دین کی محنت ہو رہی تھی، کہاں تک پہنچ گیا. اور اس کے بعد جو ہے ملوکیت بادشاہت آ گئی، تو پھر اس کا ایسا اثر ہوا کہ ہندوستان میں، انڈیا میں 200 سال تک مغلیہ دور نے مغل بادشاہوں نے حکومت کی. لیکن وہ ایسے آپس میں لڑے، ایک دوسرے کے
ہو گئے کہ انہوں نے دین کی توجہ نہیں دی، توجہ نہیں دی. اب جو یہ اس وقت جو تھا یہ سلسلہ تھا، یہ کیا نام ہے، ذکر کا جو بزرگان دین جو ہے محنت کرتے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے بزرگ جو تھے، وہ خانقاہی نظام کے سے تھوڑا دن چلتا رہا، لیکن اس میں بھی کمی آ گئی تو بات اور بھی چلی گئی. تو اب اس کے بعد ہزاروں سال کے بعد ایک ولی اللہ کے فکر سے اللہ پاک نے اس کام کو پھر سے ہزاروں سال نرگس اپنی بے روئی پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پتا. ہاں جی، حضرت مولانا اجاز رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے اللہ پاک نے ساری دنیا میں الحمدللہ. آپ دیکھیں جماعتیں کہاں جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں جماعتیں جو ہے. ہاں جی، اب ہماری جماعت وہاں گئی تھی، وہ کینیڈا میں گئی. حضرت مولانا اجاز رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو ہے جماعتیں ہمارے جو ایسا کام دنیا کے آخری کونے تک پہنچے گی. دنیا کی آخری، ہماری جماعت کینیڈا گئی، جزیرے میں کام کے پورٹ ہارڈلی ایک جزیرہ تھا. ایک جگہ ہم ٹھہرے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی جب پورٹ ہارڈلی ایک جزیرہ ہے، وہاں پر جو ایک ہی مسلمان رہتا ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، قبائل معلوم نہیں، تو اگر چاہتے ہیں تو مل لیں. تو انہوں نے جناب آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں برف پڑتی رہتی ہے، -60 جو اس کا وہ ہوتا ہے. سڑکوں پہ بھی برف وہ آتے ہیں جناب، کھدائی کرتے ہیں، بجری ڈالتے ہیں، پھر ٹریفک چلتی ہے. امیر صاحب نے مشورہ کیا جی کیا کرنا چاہیے کہ جی موت کو دعوت دینے والی بات ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سب کیسے رات کا ٹائم تھا، ترغیب دی، ارے یار اگر مر جائیں گے تو کیا اللہ کے راستے کی موت آئے گی، اور کیا چاہیے، چلو. اور سارے تیار چلتے ہیں. ایک گاڑی سی تھی فرنیچر سی گاڑی، ایک ویگن لیا ہوا تھا $1600 میں. اس میں جناب وہ تھوڑی بہت ہیٹڈ تھی، وہ چلے تو ایسا چلے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ 6 گھنٹے کا سفر کیسے گزر گیا. اللہ کی مدد. ہاں جی، اور بچہ وہاں جا کر پتا کیا تو بھی پتا کہ وہ آدمی کا تو پتا کرو، تو پتا کرتے جو ایئرپورٹ پر کام کرتا ہے، وہ کہاں کا رہنے، فجی کا رہنے والا. وہاں گئے ملے، وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوشی سے رونے لگا، چھوڑتے نہیں تھا. ارے کیا بات ہوگی کہ جی میں فجی کا رہنا، چیلا میں نے لگایا ہے. آپ کی جماعت میں نے چیلا لگایا ہوا. اور وہ گھر لے کے گیا، اس کی بیوی پردہ کرتی، وہ بچے حافظ بن رہے. ارے اللہ کہاں دین پہنچا ہے. پورٹ ہارڈلی آخری جزیرہ، کینیڈا آخری جزیرہ. اور پھر اس کے بعد جناب اس نے پھر گھر لے آیا، ہماری ضیافت وغیرہ کی. پھر زہر کے بعد اثر کے بچے ہوٹل پہ لے کے آیا، تو عصر کی نماز پڑھی کے بعد جناب وہ پھر وہ سمندر کے کنارے لے کے جانا. اور جب میں آپ کو تھوڑی سیر کراتا ہوں. سمندر کے کنارے جب لے کے گیا تو وہاں بہت بڑا تختہ لگا ہوا تھا لکڑی کا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا دس از دی ریموٹسٹ کارنر آف دی ورلڈ، دس از دی ریموٹسٹ کارنر آف دی ورلڈ، دنیا کا یہ آخری کنارہ ہے. تاریخ کے بعد ساتھی رونے لگے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کہتے تھے کہ ہماری جماعتیں دنیا کے آخری کونے تک پہنچیں گی، یا ہم پہنچے گئے یہاں پر. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستہ کرنے. تو بھائی میرے عزیز دوستو، محنت ہے جی، محنت. ہم ذمہ دار ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں. ہاں جی، ہم بھیجے گئے ہیں. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا. ہمارے بھائی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعبہ خطوط کے جو تھے نا، وہ اکثر یہ بتاتے تھے. جو علماء حضرات وہاں سے ریون سے فارغ ہوتے نا، وہ ان کے پاس جاتے. آخری حاجی عبداللہ صاحب نے رحمۃ اللہ نے کہا کہ ان کے آخری جب یہ جانے لگے، ان کو مولانا بھائی عبداللطیف صاحب کے پاس ضروری ان کو بھیجنا ہے. تو وہ آتے، ان کا اکرام وغیرہ کرتے، پھر تصویر دیتے، ایک تصویر تیری بیوی ہونے والی بیوی کی. پھر وہ یہ واقعہ، یہ قصہ سناتے ان کو. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، وہ مختلف بہروپ اختیار کر کے آتا تھا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو پہچانا، کون سا کمال کیا ہے، تو وہی بھائی تو فلانا ہے. وہ پہچان لیتے تھے، بے تکلفی تھی. انہوں نے اچھا بس سلامت میں ایسا بہروپ اختیار کروں گا کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے. جا نکل یہاں سے. اب ہو گیا جناب، وہ سوچنے لگا.
تبلیغ میں کہتے ہیں جان بھی لگ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے، بس سوچ نہیں لگی، فکر پلاننگ، ہاں اس کا فقدان ہے۔ تبلیغ میں جان بھی لگ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، سوچ فکر درد غم کون پلاننگ سوچ۔ ہاں دنیا کے کاموں میں کیسی پلاننگ کرتے، دین کے کاموں میں کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوئی۔ بہرحال اس نے سوچا، رات میں سوچا رہا میں کیا کون سا پہلو میں اختیار کروں۔ اس کے دل میں آیا کہ میں اللہ والا بنتا ہوں، پیر بنتا ہوں، پیر۔ اور جناب وہ پیروں وہ لباس بنا لیا، پگڑی اور ٹوپی اور چولا یہ وہ سب۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک جماعت بنائی اس نے، ان کو بھی ایسا لباس بنایا، اور بادشاہ کا پروگرام معلوم کیا کہ یہ ایک ہفتے کے ایک مہینے کے بعد بادشاہ فلانے شہر میں جائیں گے۔ تو وہ پہلے چلا گیا وہاں پر، اس شہر میں گیا اور وہاں جا کے ایک پہاڑی کی گھاٹی میں نیچے بیٹھ گیا اور ذکر شروع کیا، اللہ 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 اللہ۔ لوگ آتے جاتے دیکھتے بھائی یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے، جا کر دیکھتے اس کے بعد آ کے بیٹھتے، انہیں بڑا سکون ملتا، دعا کرتے، وہ دعا کرتے ان کی دعائیں قبول ہوتی۔ اور سارے شہر میں مشہور ہو گیا کہ جی اللہ والوں کی جماعت آئی ہے، اور ایسے ان کے نورانی چہرے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ والے بہت۔ سارا شہر میں جناب ٹوٹ پڑا ان کی زیارت کے، کوئی نظرانہ پیسہ نہیں دیتے۔ اب بادشاہ سلامت پہنچ گیا اپنے پروگرام کے مطابق اسی شہر میں۔ وہ لوگوں نے کہا کہ یہاں تو ایک ایسی اللہ والوں کی جماعت ہے کہ دیکھتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ ویسے اللہ والوں کا شہزادی تھا، اورنگزیب عالم کی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلو 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 چلو، بڑے کرو فر کے ساتھ فوجی دستے لے کے جناب وہ جناب وہاں پہنچ گیا، اور بڑے ادب سے اس کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھ گیا، اور بہت سے اشرفیاں کی تھال یہ نذرانے لے کے پہنچ گیا۔ اور ان کے مریدوں نے کہا حضرت جی بادشاہ سلامت آئے ہیں، آئے ہوں گے، چلو ذکر کرو، ابھی ذکر بیٹھو، خبردار تو توجہ کی ادھر۔ اور جناب وہ ذکر شروع اپنے مراقبے میں بیٹھ گیا، اور کافی دیر ہو گیا۔ اورنگزیب اس نے جزارت کی کہ حضرت یہ میں تھوڑے سے آپ کے لیے تحفے لایا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے۔ اشرفیاں وغیرہ پیش کی، ہر والا قوت اللہ بنا کمی دنیا سے جان چھوڑا کے دنیا پیش کرتے ہو، چل یہاں سے بابو۔ ایسی ڈانٹ ملائی کہ وہ بادشاہ کر کے کہی اللہ والے ہیں کہ ایسا نام کہ بد دعا کر، ہم کیا چاہتے ہیں بتاؤ کیسے آئے ہو، کیا کام ہے؟ حضرت دعا ہاں چلو ٹھیک ہے دعا کی دیتے ہیں، اور کرو اس کے لیے دعا کرو، مریدوں کو کرو اس کے لیے دعا کرو، دعا کرو، دعا کی جناب، ہاتھ منہ کو ہاتھ پھیرا تو یہ ادب سے اٹھا، پش کرتے 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 وہ نکل گیا بادشاہ، اس کے ساتھی دوسرے پیچھے تھے۔ اب تھوڑی سی دور گیا ہی تھا کہ دوڑ کی وہ پیر صاحب کے اس کے بعد بادشاہ بن گیا، السلام علیکم بادشاہ سلامت، میں وہی بہروپیہ ہوں، آپ ہارے میں جیتا، میرا انعام دیں، میرا انعام، جیسے بہروپیہ میرا انعام دے، انعام دے۔ اس نے کہا جی انعام تو میں تمہیں دوں گا، اتنا دوں گا انعام بہت دوں گا، بلکہ میں تم یہ بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ، میں اتنے اشرفیوں کے ڈھیر لگایا ہوا تھا، تشویش کر رہا تھا، تم نے ٹھوکر مار دی، ہاں جی تم کو قبول کیوں نہیں کیا؟ بادشاہ سلامت میں اس وقت اللہ والوں کی گدی پہ، اللہ والوں کی گدی پہ بیٹھا تھا، اللہ والوں کی گدی، اگر میں یہ قبول کرتا آپ کے نظرانے اللہ والوں کے نام پہ حرف آتا تھا، اللہ والے دین کی شہدائی نہیں ہوتے۔ بڑا رونے لگا بادشاہ، ابھی اس کو لٹا دو، سب کچھ لٹا دو، لٹا دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ تو نے کہا بادشاہ سلامت اللہ پاک نے میرا اب دل بدل دیا ہے، اب مجھے نفرت ہو گئی، میرا دل بدل گیا ہے، دل بدل گیا۔ تو بھائی گناہوں میں ڈوبا میرا دل بدل دے، جنہوں نے جمشید کہا تھا نا میرا دل بدل دے، دل بدل، ارے ہمارا دل بدلا کے نہیں بدلا، بچے نے لگا کیا میرا دل بدلا کے نہیں بدلا، دنیا سے بے رغبتی ملی، آخرت کا فکر لگا، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، میرا دل بدلا کے نہیں ملا، ملک میں جا کے آیا ہوں میرا دل بدلا کے نہیں بدلا، میرے ماں باپ ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے، زندگی جی ہے میں نے، میرا دل بدلا کہ نہیں بدلا، مقیم بنا ہوا ہوں میرا دل بدلا کہ نہیں بدلا۔ اصل چیز تو یہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو ہمارے حضرات جو تقاضے رکھے ہوئے ہیں اس پہ ہم پورا اتریں گے، وہ دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اب آواز